یہ 5 چہرے نظر آ رہے ہیں، ان میں سے 2 چہرے یہود و نصارہ کے ہیں۔ ایک چہرہ ایران کے سابقہ رہنما شہید علی خامنہ ای صاحب کا ہے، جو ان یہود و نصارہ کے سامنے جھکے نہیں اور 86 سال کی عمر میں شہادت پا کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ میرا قرآن کہتا ہے کہ شہیدوں کو مردہ مت کو، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اور باقی کے 2 چہرے میرے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم کے ہیں، جو ان یہود و نصارہ کے دوست ہیں، کیونکہ یہ بھی میرا قرآن کہتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں، اور جن سے دوستی کرے گا بے شک وہ انہی میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ تو جناب یہ بھی ان کے دوست ہیں اور یہ انہی میں سے ہیں۔ اس کی زندہ مثالیں یہ ہیں کہ ہمارے وزیر اور نائب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ واشنگٹن میں عشائیے میں فائرنگ کے واقعے سے صدمہ ہوا، جان کر خوشی ہوئی کہ ٹرمپ خیریت سے ہیں۔ اور یہ ٹرمپ کون ہے جناب؟ یہ ٹرمپ وہ ہیں جس نے ان مسلمانوں حکمرانوں سے غزہ معاہدے پر ساری دنیا کے سامنے دستخط کروانے کے بعد غزہ کے اوپر ظلم مزید بڑھا دیا ہے، لبنان کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں اور ایران کے اوپر بھی حملہ کیا ہوا۔ اور ہم تعریفیں کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی اور کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پوچھنا ہو باقی سارے مسلمان مٹتے ہیں تو مٹ جائیں، تو پھر یہ انہی میں سے ہیں، کیونکہ وہ غزہ امن معاہدے پر سگنیچر کرنے کے بعد قوم کو یہ کہہ کر نائب وزیر اعظم مطمئن کر رہے ہیں کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے ڈائریکٹ اسرائیل سے ڈیل نہیں کی، ہم نے امریکہ سے ڈیل کی ہے، اور امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے۔ اور نیتن یاہو صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ افواہیں چل رہی ہیں کہ اسرائیل غزہ کو حماس سے پاک کرنے سے پہلے تعمیر نو کی اجازت دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ غزہ میں ترک اور قطری فوج تعینات کی جائے گی، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اسرائیل غزہ میں فلسطینی ریاست کے قیام کی اجازت دے گا، یہ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی کہ یہ یہود و نصارہ کے دوست بن کے ہر بات ان کے حق میں کر رہے ہیں۔ میرے ملک پاکستان میں فلسطین، لبنان، ایران کے حق میں ریلی نہیں نکال سکتے، اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ریلی نہیں نکال سکتے، نہ اجتماعی دعا کر سکتے، نہ اجتماعی بد دعا کر سکتے۔ تو پھر یہ ان کے دوست ہیں نا۔ کبھی انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمیں بہت افسوس ہوا، رات کو نیند نہیں آئی جب ہم نے دیکھا لبنان میں یہ ظلم ہوا ہے، فلسطین میں یہ ظلم ہوا ہے، ایران میں یہ ظلم ہوا ہے، یا ہمارے ملک پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں یہ ظلم ہوا ہے، یا ہمارے سرکاری عہدے ہمارے مسلمان عوام کو ہی مار رہے ہیں، تو ہمیں نیند نہیں آئی۔ نہیں، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ یہود و نصارہ کے دوست ہیں، ان کو ان کی موت پہ دکھ ہوگا، مسلمانوں کی موت پہ کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ تو جناب اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ سعودی اور پاکستان کو بھی اسرائیل کے ساتھ ابراہم معاہدے میں شامل ہو جانا چاہیے۔ ابراہم معاہدہ کیا ہے جناب؟ دجال کی آمد، یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں، میرے ملک کے حکمرانوں، میں پاکستانی ہوں، اور ہمارا ملک پاکستان ہمارے بزرگوں نے ہر طرح کی قربانی دے کر حاصل کیا، اور اس کا مقصد تھا لا الہ الا اللہ، کہ یہاں پہ اسلامی نظام قائم کریں، اس کو اسلام کا مورچہ بنانا ہے۔ اگر چھپ کر یا علی اعلان ابراہم لنکن میں معاہدے میں شامل ہوئے تو یہ یاد رکھنا اب تو ہم پہ ظلم کی انتہا ہو گئی، اور ہم تم لوگ کے سامنے بے بس بیٹھے، مہنگائی میں پس رہے ہیں، ٹیکس ہم پہ بڑھتا جا رہا ہے، باہر سے سود پہ سود قرضے اٹھائی جا رہے ہو، ان کے ساتھ یہود و نصارہ کے ساتھ بیٹھے ہو، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے رہے، ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کا ساتھ نہیں دے رہے، ہم بے بس ہو کے خاموش بیٹھے ہیں۔ لیکن جب میرے اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف کام کرو گے نا، تو پھر یہ میرا قرآن کہتا ہے کہ تم حکمرانوں کے خلاف بھی جہاد ہم پہ فرض ہو جائے گا۔ پھر خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، شاید ہمارا ایمان جاگ جائے، ہم تم لوگوں کو بھاگنے کا موقع بھی نہیں دیں گے۔ تو اس لیے خدا کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لو اور دیکھو، اور موت کو یاد کر لو۔ قبر میں جاؤ گے تو فرشتے حساب لے کر آئیں گے، تو کیا کہو گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ساتھ ہے؟ فرشتے نہیں سنیں گے۔ حشر کے میدان میں جاؤ گے تو اللہ کے سامنے کہو گے ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ساتھ ہے، پولیس رات سے ڈونلڈ ٹرمپ لے کے گزرے گا، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ خود کہے گا میں نے تو وہ ناقابل معافی جرم کیا ہے، شرک کر کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں، تو تم بھی میرے ساتھ اب دوزخ کی آگ میں جلو گے۔ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اس وقت اللہ الحق ہوگا، وہاں پہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس لیے کچھ خدا کا خوف کر لو، اپنی عوام پر بھی ظلم کم کر دو، ہمیں بھی جینے کا حق دے دو، اور اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف مت چلو۔